ناظرین، حضور علیہ السلام کی عمر جب 12 سال ہوئی تھی تب حضرت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے شام جانے کا ارادہ فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کی فرمائش ظاہر کی۔ حضرت ابو طالب نے حضور علیہ السلام کا شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ساتھ ضرور لے کر جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے نہ میں کبھی اسے اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ آخر حضرت ابو طالب آپ علیہ السلام کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کی ایک عبادت گاہ کے پاس ٹھہرے۔ جب خانقاہ کے راہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس راہب نے حضرت ابو طالب سے پوچھا کہ یہ تمہارا کون ہے؟ حضرت ابو طالب نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے۔ حضرت ابو طالب بولے، کیا مطلب کہ یہ میرا نہیں ہو سکتا؟ اس راہب نے کہا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے والدین زندہ ہوں، اس کا باپ زندہ نہیں ہو سکتا، یہ نبی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے، ان کے باپ کا انتقال اسی زمانے میں ہو جائے گا جب کہ وہ ابھی پیدا ہونے والے ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات بالکل واضح ہیں۔ آنے والے نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا۔ اب حضرت ابو طالب نے اس راہب سے پوچھا کہ نبی کیا ہوتا ہے؟ راہب نے کہا کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان سے خبریں آتی ہیں اور پھر وہ زمین والوں کو ان کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے، یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ جب اس کی نظر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو اس راہب نے بھی یہی پوچھا کہ یہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا کہ یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ وہ کیوں؟ راہب نے جواب میں کہا کہ اس کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، اس کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی وہ نبی جو آخری امت کے لیے بھیجا جائے گا۔ ناظرین، اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ اس راہب کا اصل نام جرجیس تھا، بحیرہ اس کا لقب تھا۔ وہ بہت ہی زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل یہ عالم فاضل خاندان ہی چلتا آ رہا تھا۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا عالم بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ ہی کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس راہب نے ان سے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور ان کے پاس آ گیا۔ اس نے پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے تھی۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی تھی، اور اس درخت کی شاخیں اس طرف جھک گئی تھیں جس طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اس راہب نے دیکھا کہ بہت سی شاخوں نے آپ علیہ السلام کے اوپر سایہ سا کر دیا تھا۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دھوپ میں بیٹھے تو شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کر دیا۔ اس طرح آپ مکمل طور پر سائے میں ہو گئے۔
बहीरा ने ये मंजर साफ देखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये निशानी देखकर उसने काफिले वालों को पैगाम भेजा कि आज तुम्हारी दावत, ऐ कुरैशियों, मैंने आपके लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग मेरा खाना खाने आएं। बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफिले में से एक शख्स ने कहा, ऐ बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं, इससे पहले तो कभी भी आपने ये नहीं किया। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, लेकिन आपने पहले कभी भी नहीं पूछा। फिर आज क्या बात है कि आप हमारी दावत कर रहे हैं? बहीरा ने सिर्फ उन्हें इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं, इसलिए ये दावत कर रहा हूँ। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुँच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके साथ नहीं थे, उन्हें बाहर ही छोड़ दिया गया था। नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिले के साथ इसलिए नहीं जाने दिया गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम उम्र थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। उधर बहीरा ने लोगों को गौर से देखा और उसे कोई ऐसा शख्स नजर न आया जिसमें वो सिफात मौजूद थीं जिसके लिए बहीरा ने दावत की थी। लेकिन उसने एक अजीब बात देखी, वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी जिधर हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम बैठे थे। इसका साफ मतलब ये था कि बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तब उसने कहा कि ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत में से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, कोई बच्चा भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैशियों ने कहा कि जिन लोगों को आप ही दावत में लाना ज़रूरी था वो सब आ गए हैं। हाँ, एक बच्चा है जिसे हम बाहर ही छोड़ आए हैं। वो लड़का सबसे कम उम्र है, इसलिए उसे बाहर ही छोड़ आए हैं। फिर बहीरा बोला, तब मेहरबानी फरमाकर उसे भी ले आएं, क्योंकि मैंने तमाम लोगों की दावत की है, ना कि सिर्फ आपकी। वो लड़का भी मेरी दावत में ज़रूर शामिल होगा। तब एक शख्स गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले आया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहीरा की खानकाह में पहुँचे तो बहीरा आप अलैहिस्सलात वस्सलाम को गौर से देख रहा था और सारी नज़रें उसकी हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम पर ही थी। वो हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम को बड़े गौर से देख रहा था। बहीरा हुजूर अलैहिस्सलात वस्सलाम के जिस्म में वो अलामात तलाश कर रहा था जिसकी उसे पहली किताबों में अलामात मिल चुकी थी। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और बोला, मैं लात और उज़्ज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं वो मुझे सच सच बताएं। तब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मुझे उन बुतों की कसम न दीजिए, मैंने कभी भी उनके नाम पर कसम नहीं खाई। फिर बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह की कसम देता हूँ, मुझे सच सच सब बताना है, जो मैं पूछूंगा वो मुझे सब बताना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रज़ामंदी का इजहार फरमाया और कहा कि पूछो, क्या पूछना है। उस राहिब ने हुजूर अलैहिस्सलाम से बहुत से सवालात किए। सवालात के बाद उसने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कमर से कपड़ा उठाया और मोहर नबूवत को देखा और चौंक उठा कि ये वही है जिसका जिक्र पिछली किताबों में किया गया है। फिर उसने फौरन मोहर नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर कुरैशी बोल उठे कि ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है, शायद उस राहिब के नज़दीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। उधर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू तालिब की तरफ मुतवज्जे हुआ और हज़रत अबू तालिब से पूछा कि ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है। तो हज़रत अबू तालिब ने जवाब दिया कि ये लड़का मेरा बेटा है। उस पर बहीरा राहिब ने कहा कि नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि इसका बाप जिंदा ही नहीं हो सकता। हज़रत अबू तालिब को ये सुनकर हैरत हुई कि ये क्या बोल रहा है। फिर हज़रत अबू तालिब ने कहा कि दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है
اس کا باپ دنیا سے چلا گیا ہے۔ یہ سن کر بحیرہ بولا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ پھر بحیرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے متعلق پوچھا کہ ان کی والدہ کا کیا ہوا ہے، تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ان کا بھی پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سنتے ہی بحیرہ نے کہا بالکل ٹھیک کہا، ان کی والدہ بھی زندہ نہیں ہو سکتی۔ اب تم اپنے بھتیجے کو لے کر اپنے گھر چلے جاؤ، اسے یہودیوں سے بچانا۔ اگر یہودیوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھ لیا اور ان میں وہ نشانیاں دیکھ لیں جو میں دیکھ چکا ہوں تو یہودی ان کے دشمن بن جائیں گے۔ تمہارا یہ بھتیجا نبی ہے، اس کی بہت شان ہے جو پچھلی کتابوں میں بیان ہو چکی ہے۔ میں نے یہ نصیحت کر کے اپنا فرض پورا کر دیا ہے اور انہیں واپس لے جانا تمہارا کام ہے۔ حضرت ابو طالب بحیرہ کی باتیں سن کر خوف زدہ ہو گئے اور حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ گئے۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 12 سال تھی۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی رحمت مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکالیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو کچھ ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور کے چچا جناب حضرت ابو طالب حضور کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ جب حضور نے یہ دیکھا تو اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ ثقیف کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل سکتی ہے اور وہ علاقہ دین کے پھیلنے کی بنیاد پڑ سکتا ہے۔ قبیلہ ثقیف کے 3 بڑے سردار تھے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے۔ وہاں جب حضور پہنچے تو ان سرداروں سے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نئے مہمان کی خاطر مدارت کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر حضور نے بات کی تھی کہ وہ شریف ہوں گے اور معذب گفتگو کریں گے، ان میں سے ایک شخص بولا کہ اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس قبیلے کے سرداروں نے جو باتیں کی وہ کلیجہ چیر جانے والی باتیں تھیں کہ کس طرح حضور کو انہوں نے جھٹلایا۔ ان 3 سرداروں میں سے پہلا بولا، اوہو، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا کہ اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور نہیں ملا تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا کہ میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے کہ اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے تو تیری بات سے انکار کرنا کسی مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا۔ جب حضور نے یہ باتیں سنی پھر حضور نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور یہاں تمہاری جگہ نہیں ہے۔
اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں۔ وہ لڑکے ان کتوں کی مانند تھے کہ نہ جن کا کوئی گھر ہوتا ہے اور نہ جن کا کوئی مالک ہوتا ہے۔ وہ کتے جو گلیوں میں ہر وقت بھونکتے رہتے ہیں اور ہر وقت پھرتے رہتے ہیں۔ ان اوباش لڑکوں نے حضور کا مذاق اڑایا، تالیاں پیٹیں، حضور پر پتھر برسائے۔ حضور کے ساتھ صرف ایک آدمی تھا، حضرت زید بن حارثہ۔ جب وہ اوباش لڑکے حضور پر پتھر برسا رہے تھے تو وہ حضرت عزیر بن حارثہ آگے ہو کر پتھر روک رہے تھے، مگر ایک طرف سے جب وہ پتھر روکتے تو دوسری طرف سے، کیونکہ وہ لڑکے چاروں طرف سے حضور پر پتھر برسا رہے تھے، اس لیے حضور کے جوتے خون سے لہو لہان ہو گئے اور جوتوں کا رنگ رنگین اور سرخ ہو گیا۔ کسی طرح حضور ان سے بچا کر وہاں سے نکلے اور ایک جگہ آ کر کہیں باغ میں پناہ لی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ایک فریاد کی۔ وہ نہایت ہی سخت فریاد تھی، بڑی ہی زوراور حضور نے فریاد کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وعوانی علی الناس یا ارحم الراحمین، انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تاکلنی الی بعید یتجاعمنی ام الی عدو ملکتہ امری ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی ولکن عافیتک ہی اوسع لی اعوذ بنور وجہک الذی اشرقت له الظلمات۔ اے اللہ، تجھی سے فریاد کرتا ہوں اور شکایت کرتا ہوں میں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی دعافا کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر دیتا ہے اور کس اجنبی بیگانے کی جو مجھے دیکھ کر تر شروع ہوتا ہے اور منہ چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کے تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ رسول اللہ کا یہاں مقام عبدیت ظاہر ہوتا ہے۔ پہلے حضور نے بڑی سخت فریاد کی ہے، لیکن پھر حضور نے مقام عبدیت ظاہر ہوا، اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گیا۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے، میں تیرے چہرے کے نور سے، اس طفیل کے جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جائیں اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جائیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو، نہ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت ہے۔ رسول اللہ نے یہ بڑی سخت فریاد کی۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور ان کے جوابات سنے، اور ایک فرشتہ جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ جو ارشاد ہو میں اس کی تعمیل کروں گا، اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچلے جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور کی ذات تو رحیم و کریم ذات ہے۔ حضور نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولاد میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ حضور نبی رحمت میں ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ دعا کی، یہ تھی میرے اور آپ کے آقا کی ذات جس کے ہم نام لیوا ہیں کہ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی کی معمولی سی گالی دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا۔
ظلم پر ظلم اس پر کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے محمدی ہونے کا، اپنے نبی کے پیروکار ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ وہ دعا فرماتے ہیں اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے ہیں، بلکہ حضور دعا دیتے ہیں